أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فأختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورہ کہف کا مطالعہ جاری ہے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے 49 تک اس کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کہف 15واں پارہ، آیت نمبر 32۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر لیا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ یہ آیت نمبر 32 ہے۔ اب یہ نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے سورہ کہف کا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ 2 شخص تھے، 2 دوست، ان کی مثال اللہ رب العزت نے اس میں دی ہے۔ تو ان میں سے یہ اللہ نے کہا جن میں ایک کو ہم نے 2 باغ دے رکھے تھے، مطلب اللہ نے کہا کہ میں نے دیے، مطلب میں نے عطا کیے۔ اللہ ہر چیز کو کہتا ہے میں نے بنائی۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ باغ ہم نے بنائے، یا کوئی بھی چیز بڑے سے بڑا بزنس ہو، پلازا ہو، آپ کی بلڈنگیں ہوں، آپ کے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے دنیاوی، تو وہ ہم اگر اللہ کی عطا سمجھیں گے تو ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر ہم انہیں اپنا بنایا ہوا سمجھیں گے، اپنی ہوشیاری، اپنی چالاکی، اپنی محنت سے، تو یہ کفر اور شرک کے زمرے میں آئے گا۔ جیسے حامان اور فرعون اور یہ قارون تھے کہ انہیں اللہ رب العزت نے دیا، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جو لوگ بھی آج تکبر کرتے ہیں اپنے مال پہ، اپنے رتبے پہ، اپنی کرسی پہ، وہ سب انہیں اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر لیا تھا، مطلب کھجور کے پیڑ جو ہیں وہ ان سے باڑ سی بنا دی تھی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ کہا کہ دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی، مطلب ساتھ میں فصل دی، قیمتی باغات تھے ایسے کہ اونچائی پہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے چاروں طرف کہ کوئی ان میں نقصان پہنچانے نہ آ سکے، اور ان کے بیچ میں انگوروں کی بیل لگوا رکھی تھی، اور نیچے زمین پہ بھی کھیتی ہوتی تھی۔ دونوں باغوں میں فصل اور جو نہریں ہیں وہ جاری تھی۔ اور انگور اور کھجور کی مثال دی گئی۔ انگور بےحد نازک اور کھجور ایسا پھل کہ مہینوں خراب نہ ہو، اور انگور جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن بہت فائدہ مند پھل ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی کارکردگی کا بھی بیان کیا ہے اور یہ بھی جتایا کہ یہ سب میرا دیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 33، دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، مطلب بھرپور پیداوار دیتے تھے، لگتا تھا کہ ان میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھی، مطلب خوب کھیتی اور فصل، اور ساتھ میں مطلب جو فصلیں مل رہی تھیں، ساتھ میں اللہ رب العزت نے اریگیشن کا بھی انتظام کیا ہوا تھا کہ نہریں جاری کر رکھی تھی جس سے کہ انہیں سیرابی حاصل ہوتی تھی اور پانی ملتا رہتا تھا، مطلب کھیتی بھی، باغات بھی، پانی بھی، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آیت نمبر 34، الغرض اس کے پاس جو میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ مطلب جو اس نے اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں استعمال کر رہا تھا، اور جو میووں کے باغ تھے اس کے،
اور یہ جو کفر کرنے لگا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ میرا اپنا کرا ہوا ہے، تو اس کافر نے اپنے ساتھی مومن سے یہ بات کہی کہ میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں، مطلب مالدار ہوں، میرے پاس ملازم زیادہ ہے، مطلب تکبر آ گیا تھا، میرے پاس طاقت زیادہ، عزت زیادہ، بیٹے زیادہ، تو اس کے اندر میں آ گئی تھی، تو میں تیرے سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اپنے دوست کا مذاق اڑا رہا تھا، مطلب ایک حساب سے، کہ میرے پاس زیادہ مال اولاد ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ آزمائش ہے، بلکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری طاقت کی چیزیں ہیں، اور جتھے کے اعتبار سے بھی میں زیادہ مضبوط ہوں۔ مطلب اللہ کی عطا کی چیزیں، مال، آدمی، نوکر چاکر یا جو بھی ہو، اس میں تکبر نہیں کرنا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کی عطا ماننی ہے۔ تو یہاں اس نے دوسرے کو حقیر سمجھا، تو ایک حساب سے اس نے قیامت کا انکار کیا یہاں پہ۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے 35 نمبر میں کہا، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، مطلب اسے اپنا کیا ہوا سمجھ رہا تھا، اس پہ بھروسہ کرتا تھا، اپنے مال پہ تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا، اور تکبر کو ظلم کہا گیا۔ تو یہاں وہ ظلم کر رہا تھا ایک حساب سے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔ مطلب دوبارہ اس آیت کو سنیں، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کرتا کہ یہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے گا۔ مطلب یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی قیامت آئے گی، اسباب پہ بھروسہ تھا، اور تمام جو خناس میں اپنی یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہے، اپنے سامان پہ بھروسہ کر رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے باغ لگایا، اللہ خود کہہ رہے کہ میں نے باغ جاری کیے اور میں نے باڑ لگائی، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں نے لگایا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جو میں نے محنت کر رکھی اس میں، مطلب اترا رہا تھا اس پہ۔ آیت نمبر 36، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ یہاں اس میں جو ہے آخرت کا بھی انکار کر دیا، مطلب اگر آخرت کو پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہی نہیں کہ قیامت ہوگی، اسباب پہ بھروسہ تھا، اور اگر میں قیامت مطلب میں مر بھی گیا اور مجھے اللہ کے آگے کھڑا ہونا پڑا، تو یہ پکی بات ہے کہ مجھے اس سے بہتر چیز ملے گی، کیونکہ میں برا آدمی نہیں ہوں، تبھی تو مجھے اللہ نے یہاں مال دیا اتنا۔ مطلب دنیا جو ہے وہ امتحان کے لیے ہے، یہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ فرعون اور حامان کو بھی تو اللہ نے مال دیا تھا، لیکن کیا وہ پسندیدہ لوگ تھے اللہ کے؟ تو جو مال جن لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ، بلکہ زیادہ سخت معاملہ ہے، کیونکہ مال میں زیادہ آزمائش ہے، عیاشی کے زیادہ چانس ہیں، اللہ سے کفران نعمت کے زیادہ چانس ہیں، اللہ کے دین سے ہٹنے کے زیادہ چانس ہیں۔ آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے مال کے چکر میں، جو نئے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اپنے مال سے، اور جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اسی کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، تو وہ جو ہے پھر یہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو یہاں اس نے یہ کہا کہ اگر آخرت ہو بھی گئی، مطلب یا نہ ہوئی، مطلب اسے پکا یقین نہیں تھا، لیکن اگر ہو بھی گئی اور میں گیا بھی تو مجھے بہتر جگہ ملے گی، یہ بات بھول گیا کہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ تو یہاں اس نے تکبر کیا اور ایک حساب سے ظلم کیا، قیامت کا انکار کیا۔ تو یہاں اس نے کہا کہ جیسا میں یہاں ہوں ویسا ہی مجھے وہاں ملے گا، مطلب متکبر ہو گیا، امتحان کو بھول کے تو انعام سمجھنے لگا اسے۔ تو آخرت کا انکار جو ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ آخرت کا انکار جو ہے وہ رب کی یاد کا سبب جو ہے وہ مال نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، اور یہ آخرت کا انکار جو ہے وہ اپنے رب کا ہی انکار ہے ایک حساب سے۔ سورہ حامیم سجدہ کی 50 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا یہ بات، اور سورہ مریم کی 77 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی۔ تو اس نے آگے کہا کہ تو اپنے رب کا انکار کر رہا ہے اگر تو آخرت کا انکار کر رہا، اور اسے یاد دلایا اس کی اوقات کہ قطرے سے پیدا کیا اللہ نے تجھے، اور تجھے اتنا محتاج بنایا رب نے، اور تو اپنی اوقات بھول گیا کہ آدمی کا اگر پیشاب بند ہو جائے تو اسے پتہ لگ جائے اپنی حقیقت کا، اور اگر لیٹرین بند ہو جائے تب پتہ لگ جائے اسے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اگر آدمی اللہ رسول کی شریعت ان کی حد میں رہے تبھی وہ پاک ہے، جہاں حد سے نکلا تو وہ
کافر اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں مثال دوں، آپ اپنے پیٹ میں لیٹرین اور باتھ روم لیے پھرتے ہیں، لیکن وہ جب تک آپ کی حد سے، آپ کے پیٹ سے باہر نہیں آتے تب تک وہ پاک ہیں۔ آپ بھی پاک ہو، آپ طہارت بھی حاصل کرتے ہو، وضو بھی کرتے ہو، اور جہاں وہ لیٹرین اور باتھ روم باہر نکلے وہ دونوں چیزیں ناپاک ہیں، بلکہ چھینٹوں تک سے بچنے کو حکم ہے پیشاب کی۔ اور آپ کو طہارت بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو وضو بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے بنا آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جب تک آپ کے پیٹ میں، آپ کی حد میں ہے، تو اسی طرح سے انسان کا بھی معاملہ ہے، جب تک وہ اللہ رسول کی حد میں ہے تب تک وہ پاک ہے، اور جہاں اللہ رسول کی حد سے نکلا اور وہ ناپاک ہوا۔ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ یہ ایمان والا جو دوست تھا اس کا، وہ بول رہا ہے کہ میں اسباب کو نہیں مانتا بلکہ مصور اسباب کو مانتا ہوں۔ یہاں شرک بتوں مزاروں کا نہیں، بلکہ جو میں نے کیا، میں نے کمایا، اسے کہنا جو ہے وہ شرک بیان ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا میں جو ہے شرک کرتا ہوں، یا میں بتوں کو پوجتا ہوں، یا میں مزاروں کو پوجتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو میرے پاس مال ہے وہ میرا اپنا کمایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی ظلم کہا اور یہ اسے شرک سے تعبیر کیا۔ تو یہاں جو ہے نا، اپنی کمائی، اپنی صلاحیت، اپنے علم، سب چیزوں کو، اپنے گدی کو، اپنا جو رتبہ ہے اسے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمایا ہوا ہے، تو آپ یقین کریں یہ کسی نہ کسی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، مطلب مادہ پرست کہے گا کہ میں نے کیا، اللہ کی بات نہیں کرے گا، اور جو اللہ والا ہے وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے کیا، مطلب کل اختیار، کل شان، کل عطا اللہ کی ہے۔ تو یہاں جو ہے اس نے کہا کہ تجھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، مطلب کل اختیار، کل شان، کل عطا، کل قوت سب اللہ کی ہے۔ یہ ماشاء اللہ کا تیسرا کلمہ جو ہے مادہ پرستی کی رد ہے یہاں جو یہ آیا ہے۔ تو یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اکثر جو میرے پاس آتے ہیں میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں پہ دم کیا کریں، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 3 بار یا 7 بار پڑھ کے ہاتھوں پھونک ماریں، جسم میں پھیر دیں اپنے بچوں کے، تو انشاءاللہ وہ حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو اس نے ٹوکا اسے، اپنے دوست کو جو کافر تھا، کہ اگر تو یہ بات کہہ دیتا کہ اللہ رب العزت کا ہی دیا ہوا ہے اور وہی بچانے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ جو ہے تو یہ تیرے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا۔ لیکن روب میں نہیں آیا، مال کی وجہ سے جو ہے وہ جو ایمان والا دوست تھا وہ اس کے روب میں نہیں آیا، اس کے مال کی وجہ سے، بلکہ ایمان والے کبھی کسی کا روب قبول ہی نہیں کرتے۔ جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کے مال سے، کسی کے کپڑوں سے، کسی کے علم سے، یہ تو حالات ہیں، بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے۔ آج مال کسی کے پاس ہے، کل کو دوسرے کے پاس ہے، آج علم کسی کے پاس ہے۔ بڑے بڑے جو ہے عالم جو ہیں وہ ختم ہو گئے، جو زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی نہیں بچا۔ تو جنہیں اپنے اوپر بڑے ناز تھے، بڑے اختیارات تھے، سب ختم ہو گئے، مٹی کے نیچے منو مٹی کے اوپر دبے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس نے یہی بات کہی اپنے دوست کو کہ اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے۔ مطلب یہاں یا جنت میں دل دکھنے پہ مومن نے کہی یہ بات، دکھے دل کی پکار تھی جو اس کے دوست نے اس کا دل دکھایا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے تیرے سے بہتر دے دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، مطلب جسے تو آج اپنا باغ اور اپنی جو ہے سلطنت سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے کل کو ختم کر دے، کچھ نہیں پتہ اللہ کا۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ کہیں رشتہ بھیجیں تو قبول نہ ہو، سفارش بھی قبول نہ ہو، مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام ایسا رتبہ ہے ان کا کہ اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ والے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہے، ان سے کبھی بھی پنگا نہیں لینا چاہیے، دشمنی مول نہیں چاہیے۔ یہاں اس نے اس مومن کا دل دکھایا تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ہو سکتا ہے کل کو اللہ کو عذاب بھیج دے اور اسے چٹیل میدان بنا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ دکھی دل کی پکار تھی۔ تو یہاں جو ہے اس نے یہ بات کہی تو اگلی آیت میں یا اس پر پانی نیچے اتر جائے، یعنی جو اس میں پانی نہریں بہہ رہی تھیں ان کا پانی نیچے اتر جائے
اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ 41 نمبر آیت ہے، مطلب اگر پانی خشک ہو جائے اس کا یا اتر جائے تو اسے تلاش نہ کر سکے۔ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اللہ ہمارا بھی اگر پانی جو ہے وہ واٹر لیول نیچے کر دے، جو ہمیں آرام سے پانی مل رہا ہے، تو ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ آج ریگستان میں یا جو اس طرح کے علاقے ہیں وہاں لوگ کس طرح سے پانی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ایک ایک بوند کے لیے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں تو فراوانی سے پانی ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پانی کی ویلیو بتائی ہے کہ اگر تو نہر کے پاس بھی بیٹھا ہو تو پانی کی قدر کر، ضائع نہ کر اسے۔ اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ ابن آدم میرا مال کہتا ہے، بلکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا، یا پھر جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سورہ نمل کی 19 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ تو ہی مہربانی کرنے والا ہے اور ان نعمتوں کو دینے والا، اور تیری دی ہوئی نعمتیں، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جو نعمتیں ملی ہیں اس کا دل سے تھینکفل ہونا چاہیے، یاد آنا چاہیے۔ آپ یقین کریں، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا کہ لیٹرین میں بیٹھ کے بھی مجھے خیال آتا ہے کہ اگر اللہ جو ہے کتنی فراوانی سے ہمیں لیٹرین باتھ روم کرنے کا آسانی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس خود آتے ہیں، تھیلی لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پیشاب نہیں آتا ان کا بنا تھیلی لگائے، یا لیٹرین کے لیے انہیں انیما لینا پڑتا ہے، یا اور مشینیں لگی ہوئی ہیں، کسی کے لیٹرین کا راستہ نہیں ہے۔ تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اصل میں ہمیں ان نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ چھن جائے، ایک انگلی بھی چھن جائے، ایک انگوٹھا چھن جائے، تب اندازہ ہو کہ اس انگوٹھے کی کتنی ویلیو تھی۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں کہ جو چیزیں آپ کو اللہ سے ملی ہوئی ہیں ان کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے میری نعمتوں کی تو میں لازماً ان میں اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں، جیسے اس جو کفر کر رہا تھا اور ایک مومن کا دل دکھا رہا تھا اس کے لیے آیا۔ تو آیت نمبر 42 میں اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، مطلب عذاب میں اللہ رب العزت نے گھیر لیے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھے الٹا پڑا تھا۔ مطلب بیلیں جو تھے وہ جو چھتری پہ چڑھی ہوئی تھی، بیلیں اس کے باغوں انگوروں کی سب برباد ہو گئی، مطلب ملیا میٹ ہو گیا سارا کچھ۔ تو کبھی بھی اللہ رب العزت سے غافل نہ ہوں، اور آپ یقین کریں اگر ہم اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے پاس برے حالات آتے ہی نہیں، ہمارا اللہ تو ایسا دوست بن جاتا ہے۔ تو ندامت سے، افسوس میں وہ ہاتھ ملنے لگا کہ سب کچھ جو ہے یہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اللہ نے کہہ کے بتایا کہ یہاں کچھ نہیں رہے گا، اور بناؤ گے یہیں ختم ہو جائے گا، اور وہاں جو ہے اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں اس مال کو لگاؤ گے تو جنت کی تیاری کرو، اگر تم یہاں جو ہے وہ وہاں کی تیاری کرو گے آخرت کی تو انشاءاللہ جنت کی تیاری کرو گے۔ اس لیے یہاں کی چیزوں پہ بہت بھروسہ نہیں کرنا، ان میں بہت زیادہ الجھنا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس طرح سے رہو کہ آپ کا کام چلتا رہے بس۔ مطلب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بازار سے اس طرح گزرو کہ تم گزر رہے ہو بس، خریدار نہ بنو۔ مطلب ہر ٹائم آپ بازار میں نہ لگے رہو۔ بدترین جگہ بتایا بازار کو۔ آج تو میں دیکھتا ہوں امت ساری بازاروں میں ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہی سیکھ دی ہے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، اور وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اندھے منہ الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ مطلب اسباب کو سب کچھ سمجھا اس نے، اسباب کا شرک ہوا، یہاں مادہ پرستی کا شرک ہوا۔ مطلب وہ کہہ رہا تھا میں نے باغ لگایا، اس نے اس شرک کا اعتراف کر لیا کہ یہ سب میری غلطی تھی۔ یہی آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے، مادہ پرستی، یعنی جو میری طاقت، میرا مال، میرا رتبہ، ڈاکٹر پہ، دوائیوں پہ بھروسہ، یہ سب اسباب پہ بھروسہ کرنے والی چیزیں ہیں، یہی شرک ہے۔ سب کچھ اللہ کو سمجھنا ہے، ہر چیز، دوائی اللہ و شافی اللہ و کافی کہہ کے کھائیں، دوائی کھانا سنت ہے، مگر بھروسہ اپنے اللہ پہ ہو، دوائی پہ بھروسہ نہ ہو، ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ ہو۔ مطلب اپنی محنت، اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کیا ہوتا تو یہ شخص کہہ رہا تھا اللہ پہ اگر میں نے بھروسہ کیا ہوتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو ہمیں اللہ اس مادہ پرستی
سے بچائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے ان آیتوں کو سننے کے بعد، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ مطلب جس جتھے پر اسے ناز تھا، جو اس کے نوکر چاکر ملازم جنہیں وہ کہتا تھا میں بڑے جتھے والا ہوں، اولاد والا ہوں، وہ کوئی کام نہیں آ سکا، نہ خود ہی بچاؤ کر پایا۔ اتنا بڑا عذاب آیا۔ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، قابلیت ہو اور تدبیر جو ہے وہ اللہ کے سامنے کام نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے رہے اللہ کے سامنے، اور ہاتھ جوڑے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مانتا رہے کہ اللہ سب کچھ ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ پر حق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ مطلب اختیار کے وقت ایمان لانا ہے، ورنہ فرعون نے سورہ یونس کی 90 نمبر آیت میں ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے ایمان لانے کی بات کہی عذاب دیکھ کے، اور یہ کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ڈبو دیا۔ سورہ مومن کی 84 نمبر آیت میں بھی یہی بات ہے کہ عذاب دیکھ کے ایمان لانے کی بات کرنا جو ہے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے، بلکہ آپ صحیح حالت میں اگر ایمان لائیں گے تب جو ہے وہ اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ مطلب جب معاملہ بدلہ دینے کے ہر کام کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے، اگر تم کفر کرو گے تو عذاب بھی، اور اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت بہترین دے گا۔ آیت نمبر 45، اے نبی ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، اور پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہیں، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک آذروئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع سے بہت بہتر ہیں۔ یہ جو ہے آیت نمبر 45 اور 46 تھی، اس میں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ اے نبی نے بتا دے کہ زندگی کے جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے جیسے نباتات جب اگ جاتی ہے اور فصل جیسے اگتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے کہ پہلے جوانی، بچپن سے لے کے جوانی، پھر بڑھاپے سے ہوتے ہوئے وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب فصل جو ہے وہ سب سے پہلے وہ وقت ہوتا ہے کہ پانی ڈالا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، اور پھر پودا بن کے نکل آتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی ہے کہ اسے جو ہے بھوسا بنا کے اسے اڑا دیا جاتا ہے۔ مطلب ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، خوب نباتات اگائی، بارش سے جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس میں بیج ڈالنے سے فصل اگی، پیدا ہوئی، پھر چورا چورا ہو گئی۔ ایسے ہی انسان جو ہے اسے نطفے سے بنایا گیا، پھر اسے بچپن پیدا کرنے کے بعد بچپن دیا گیا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر مرنے کے بعد وہ مٹی بن جاتا ہے چورا چورا ہو کے۔ جس طرح سے فصل جو ہے وہ مٹی بن جاتی ہے، بھوسا بنا کے اڑا دی جاتی ہے، ایسے انسان کا ہی معاملہ ہے۔ اور مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہیں، مطلب جو گھر گرہستی کے معاملات ہیں، دنیا کی زندگی چلانے کی ضرورتیں ہیں، انہیں مقصود نہ بنایا جائے، مطلب زیبائش اور آرائش ہیں، یہ یہی کے لیے ہیں۔ وہاں اکیلے کھڑے ہونا پڑے گا اللہ کے آگے سب کو، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ وہاں انڈیویجولی آپ کو اللہ کو حساب دینا ہے، اور یہ کہا کہ اور ہاں باقی رہنے والی چیزیں جو ہیں وہ نیکی ہیں جو آپ نے کمائی ہوں گی، وہ ہے اصل پونجی جو آپ نے نیکی کمائی ہوں گی، اور جو اللہ کے نزدیک قابل سرائش ہیں، جو وہاں اللہ کو قبول ہوں گی نا، تو وہ جو ہے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کی بہت بہتر ہے۔ مطلب امید لگانی چاہیے تو اولاد یا مال سے نہیں، بلکہ جو ہے ایمان، اعمال، عمل صالح جو آپ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ باقی رہیں گے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ یہیں، تو اس 5 نمازیں بھی اسی میں آئیں گی۔ تو یہ جو ہے آج ہم مادہ پرستی میں نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے پاس آنے والے 95% جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو 4 وقت کی نمازی ہیں۔ 4 وقت کی نمازیں بھی اللہ کو قبول نہیں ہوں گی، آپ یقین کریں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو میلے کچیلے کپڑے کی طرح منہ پہ دے کے ماری جائیں گی،
ہو سکتا ہے وہ آپ کی ادھوری نمازیں ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ جو توقع کے حساب سے، بہتری کے حساب سے، ثواب کے حساب سے وہ آپ کی اپنے اعمال ہوں گے، جو عمل صالح ہوں گے، جو آپ اللہ کے ہاں لے کے جائیں گے، اور کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنے والی۔ آیت نمبر 47، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ مطلب میدان چٹیل ہو جائے گا، اور یہ سائنس نے تو ثابت نہیں کیا یہ بات، ہاں ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مطلب مومن جو ہے کبھی مادہ پرست نہیں ہو سکتا، اسے تو اللہ اور اس کے رسول، آخرت اور اس کے کلام پہ اللہ کے یقین ہوگا۔ جو کچھ اس میں آیا ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے شروع میں اللہ رب العزت نے کہ یہ بات کہی کہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آدمی تک، قیامت تک کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو اللہ رب العزت اٹھائے گا۔ جیسے شروع میں الست بربکم کہہ کے تمام روحوں کو پوچھا گیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو سارے کے سارے اکٹھے تھے، ایسی قیامت میں سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مطلب اصل جو شے ہے وہ اعمال ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، وہاں جو ہم نے یہاں خرچ کیا ہوگا آخرت کے لیے وہ کام آئے گا، اور وہاں ہر حال میں ہمیں حساب دینا ہے۔ میں ایک جملہ بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمام حلال کا حساب اور حرام کا عذاب ہمیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ ہم جو حرکتیں کریں گے ان کا اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ آیت نمبر 48، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے، یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم ایسے ہی اکٹھے ہوگے جیسے تم سے پہلے گواہی لی تھی میں نے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں الست بربکم سورہ اعراف کی جو ہے 172 نمبر آیت میں یہ گواہی آئی تھی۔ تو وہاں اللہ اسی طرح سے سب کو اکٹھا کرے گا، اور وہاں پھر پوچھے گا، وہاں میدان حشر میں اگلے پچھلے سب جب زندہ ہو کے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، سب بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ سب یہ قرآن میں آیت ہے کہ سب میرے سامنے سب بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے، مطلب صفیں بندی ہوئی ہوں گی، ہر چیز، ہر اعمال، نامہ اعمال، ہر عمل کا، پوری زندگی کا جو نامہ اعمال میں ریکارڈنگ ہو رہی، عمل بھی، قول بھی، نیت بھی، وہاں سب دیکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو فرشتے ہمارے عمل لکھ رہے ہیں انہیں ہماری اگر نیت نہیں پتہ تو اللہ کو بھی نہیں پتہ، اللہ کو ہماری ساری نیت پتہ ہے، کیونکہ ایک حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ فرشتے جو ہے ہمارا لکھا ہوگا تو اسے کہیں گے کہ بھائی تو جا جنت کی طرف، تو اللہ روکے گا کہ ابھی تمہیں ایک چیز کا نہیں پتہ، وہ نیت ہے اس کی کہ اس نے کس نیت سے کیا کام کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں میں یہ بات کہتا ہوں آپ لوگوں کو بار بار کہ اخلاص چیک کرتے رہا کریں اپنی نمازوں سے پہلے، اپنی نیک کاموں سے پہلے، کہ آپ کس وجہ سے یہ نیک کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ رب العزت ہے یا آپ کے اپنا کوئی ایسا معاملہ ہے لوگوں کو دکھانے کا، کوئی ریاکاری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ہمارا جو تمام اعمال جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں ہماری نیت کی وجہ سے زیرو کر دیے جائیں، کیونکہ اگر آپ زیرو سے کوئی چیز گناہ کرتے ہو تو وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی نیت زیرو ہوگی تو لازمی آپ کے تمام اعمال چیک کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں وہ زیرو سے گناہ کیے جائیں گے، اور وہ سب زیرو ہو جائیں گے۔ آج کی آخری آیت، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہاں سب اپنے کارنامے جو ہیں، آج ہم تو تنہائی میں گناہ کر کے چھپ جاتے ہیں لوگوں سے، لیکن اللہ کے آگے وہاں نہیں چھپیں گے۔ تو یہاں جو ہے اعمال جو بھی لکھے ہوئے ہوں گے نا ہمارے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہوگا ہم نے کیا کر رکھا، ہمیں پتہ ہے، ہمارے اللہ کو پتہ ہے، تو وہاں ہم ڈریں گے کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں اربوں خربوں لوگوں کے سامنے کھولے جائیں گے۔ مطلب یہاں لکھا چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے کہ باقی نہیں رہے گا، مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی حرکت، ہمارے اعمال، ہماری نیت، کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی، تمام جو ہیں وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور آج تو بہت ہی سمجھنا آسان ہو گیا، کیونکہ اب تو کیمروں کی دنیا ہے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سفر میں ہماری اسپیڈ، ہمارے فون، سب کچھ جو ہے
وہ نظر آتا ہے. اگر آپ کار میں بیٹھے اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی ہے تو آپ کے کیمرے میں آ جائے گا, چلان آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے. ابھی انڈیا میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن دبئی وغیرہ میں آپ دیکھیں وہاں اس طرح کے کیمرے ایجاد ہو گئے کہ آپ کی ایک ایک حرکت پہ نظر رہتی ہے ان کی, تو آپ کی اسپیڈ پہ بھی آپ کو نوٹس گھر پہنچ جاتا ہے. آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی, آپ نے غلط طریقے سے فون سن لیا کار میں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کیمروں کی صد میں آ جاتے ہیں لوگ, اور پھر انہیں بھگتنا پڑتا ہے. تو اللہ جس کے پاس سپر کیمرے ہیں, ان سپر کمپیوٹر ہیں, تو وہ وہاں کیا کیا نہیں لکھا ہوا ہوگا ہمارا. سوچ کے دیکھیں آپ میری بات کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو حدیث پاک میں یہ کہا, جو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات. تو ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک بار آگ یاد آئی تو میں رونے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے بتایا, اور پوچھا کہ کیا قیامت میں لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں گے؟ فرمایا 3 جگہ پر یاد نہیں رکھیں گے, ایک تو میزان کے پاس, ایک نامہ اعمال کی وصولی پہ, اور ایک صراط مستقیم جو اس کے پاس 3 جگہوں پر سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. پل صراط جو ہوتی ہے اس پہ 3 جگہیں جو نبی نے بتائی ہیں, انہیں وہاں پہ آدمی کسی کو نہیں پہچان پائے گا. تو یہاں ان جگہوں پہ آپ کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہوئی ہوگی. وہاں آپ کو نہ اپنے ماں باپ یاد آئیں گے, نہ اپنے دوست احباب یاد آئیں گے, نہ اپنے رشتے یاد آئیں گے. تو یہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے تو سورہ کہف 49 نمبر آیت تک پوری ہو گئی.